ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے سامنے اموسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا حیران رہ گئے اور بولے، اے مریم، یہ تمام پھل اور کھانا تمہارے پاس کہاں سے اور کیسے آیا؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے غیبی اور بے حساب خزانے سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ایسے ہی بے پناہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھیں اور وہ اب تک بے اولاد تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا، جب اللہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں اموسمی پھل بھیج سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری کمر جھک چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں نے آج تک تجھ سے جو بھی دعا کی تو نے اسے قبول کیا، مگر اولاد کی امید میں اب دل مایوس ہے۔ اگر میں بے اولاد مر جاؤں گا تو میرا کوئی وارث نہ ہوگا۔ اے معبود، تو ہی مریم علیہ السلام کو اموسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے گا؟ مجھ پر رحمت کر اور مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک خوشخبری دیتے ہیں، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام پھر بھی حیران ہوئے اور بولے، اے معبود، میں اور میری بیوی دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ایسے میں ہمارے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بولے، اے اللہ کے نبی زکریا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تم سوچو، پہلے تمہارا تو کوئی استتو ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ جب وہ تمہیں کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے گا؟ پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے میرے رب، میرا دل ابھی بھی تسلی نہیں پا رہا، آپ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن اور 3 رات تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ اس وقت تم صرف اشارے سے ہی اپنی بات سمجھا پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 3 دن تک کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے نہ کسی سے گفتگو کی، نہ جواب دیا، بس اشارے سے اپنی بات سمجھایا کرتے تھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کو حیض، رکت سراو شروع ہوا ہے۔ تب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کی رحمت اتر آئی ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیوی کے قریب ہوئے اور اللہ کی رحمت سے ان کی بیوی حمل گربھوتی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک پیارے بیٹے کو جنم دیا اور اللہ کے آدیش سے اس بچے کا نام رکھا گیا یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں اپنا خاص نور اور روحانی صفات بخش دیں۔ چھوٹے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب تک 4 سال کے ہوئے وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہی رہتے تھے، کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا، دوڑنا بھاگنا انہیں پسند نہیں تھا۔ وہ بس گھر کے کونے میں بیٹھتے، سوچتے رہتے اور اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ ایک دن ان کی والدہ ماں نے کہا، بیٹا، آلسی اور نکمے ہو جاؤ گے، ذرا باہر نکلو، بچوں کے ساتھ کھیلو کودو، من بہل جائے گا، دل کو سکون ملے گا۔ یہ سن کر چھوٹے یحییٰ نے بڑی نرمی سے کہا، امی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو جو مقصد لے کر بھیجا گیا ہے مجھے اسی کو پورا کرنا ہے۔ ان کے اس جواب سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی اداس ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے معبود، میں نے تجھ سے اولاد کی دعا کی تھی اور تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، لیکن وہ بس اکیلے بیٹھتا ہے، روتا ہے، سوچتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آتی۔ اے اللہ، اس کی یہ حالت بدل دے، اسے تھوڑی خوشی، تھوڑا اپناپن عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے زکریا، تم نے مجھ سے ایک نیک اور سچے بیٹے کی دعا کی تھی اور میں نے تمہیں وہی دیا ہے۔ مجھے تو ایسے ہی بندے پیارے لگتے ہیں جو ہمیشہ میرے لیے روتے ہیں، میری طرف جھکتے ہیں اور میرے سوا کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ، جو اللہ اپنے بندوں کو اپنی یاد میں رلا دے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت
याहिया अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद से वाज, नसीहत और इल्म हासिल किया।